بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست عاصم خان۔ دعا ہے پروردگار سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو میرا رب تعالیٰ اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ پہلے سنتے تھے کہ زرداری سب پہ بھاری، یہ مقولہ بھی اب ہوا ہو چکا ہے۔ اب کپتان سب پہ بھاری ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نون لیگ کئی دہائیوں سے پنجاب پر قابض تھی، بلکہ اس نے تو پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب سے نکال باہر کیا تھا، لیکن کپتان نے جو حکمت عملی اپنائی، جو چھکے چوکے مارے اور کپتان کی گیند نے سب کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ نون لیگ اب تک یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ عوام اب ان سے تنگ آ چکی ہے۔ پارٹی وہی کامیاب ہوتی ہے جب عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پنجاب فتح کرنے کے بعد کپتان سندھ کی طرف منہ کرے گا اور وہاں بھی ایک ایسی سیریز کھیلے گا کہ زرداری کو ناک آؤٹ کر دے گا، کیونکہ سندھ پنجاب سے آسان گراؤنڈ ہے۔ پنجاب میں اور کے پی کے پہلے ہی کپتان کے پاس ہے، اس کے بعد اب سندھ کی باری ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان کی طرف جانا اور مکمل فتح کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہ رہے گا۔ دوستو، جس طرح کپتان کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور جس طرح اس کا بیانیہ جس طرح مقبول ہوا، اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ ناظرین، کپتان کا یہ بیان جس طرح شریفوں کو جس طرح ہرایا، اسی طرح سندھ میں اب زرداری مافیا کو ختم کرنا ہوگا۔ زرداری ہو یا شریف فیملی، یہ دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں مگر ان کے ضمیر اور ان کے عزائم ایک ہی ہیں۔ آپریشن رجیم چینج اب ریورس ہو رہا ہے، یعنی زرداری اور پی ڈی ایم کا عملہ اب اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ عمران خان کو جھکانے کا، مٹانے کا کوئی بھی فارمولا اب کارآمد نہیں رہا، سوائے اس کے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو الجھا لے اور کسی طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جیت لیا، سپیکر کا انتخاب جیت لیا اور اب ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی جیت یقینی ہو گئی۔ عمران خان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس کی تفصیلات بتانے جا رہا ہوں۔ عمران خان کی طرف سے 2 شرائط رکھی گئی تھی اور آج تیسری شرط رکھ دی گئی ہے۔ ان کی اب بھی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور اس گراؤنڈ میں صرف وہی نظر آئے۔ عمران خان کسی طریقے سے نکل جائیں۔ اس وقت جب رجیم چینج ہوئی تھی اس وقت بھی عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہرایا گیا تھا اور اب بھی ایسا کچھ سوچ رہے ہیں۔ رجیم چینج والے اب بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے حکومت وقت کے کچھ لوگوں نے حال ہی میں الیکشن کمیشن کے لوگوں سے ملاقات کی۔ عمران خان نے آج اجلاس میں اس سارے معاملے پر ڈسکس کیا گیا۔ ایک ایسا کیس جو رننگ پوزیشن میں ہو، آپ کیسے کسی دوسرے فریق سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اس لیے اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پوری طاقت سے آگے بڑھیں گے۔ آئینی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے بارے میں ڈسکس ہوئی۔ اس اجلاس میں قانونی ماہرین کو ہدایات بھی جاری کی گئی۔ 2 بڑے فیصلے ہوئے اس اجلاس میں، جو جوڈیشل ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، کیونکہ 2 صوبوں میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس لیے ان 2 صوبوں میں عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے عدم اعتماد دیکھ لیا عمران خان کے خلاف، پھر عدم اعتماد دیکھ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، پھر آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی دیکھ لیا۔ اب جو عدم اعتماد آ رہی ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہے۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو وہ گھر چلا جائے گا۔ 2 صوبائی اسمبلیوں سے پیغام دیا جائے گا کہ 2 بڑے صوبوں کو چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں، پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ایک ایسی حسرت ہے تمام پی ڈی ایم کی اور موجودہ الیکشن کمشنر کی، کسی طرح الیکشن کمیشن اسے گرفتار کر لے۔ دن رات صرف یہی خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ بہت سارے کارڈز استعمال کیے مگر سب کے سب کارڈز ٹھس ہو گئے۔ بس ایک کارڈ بچا ہے، فارن فنڈنگ کا۔ ان کے خواب کے مطابق اگر یہ کارڈ چل جاتا ہے تو پھر جو ان کے قدم اب پنجاب سے سندھ کی طرف بڑھیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔ معاملہ ٹائی فش، مگر خواب آخر کار ٹوٹتا ہے۔ عمران خان تو کئی سالوں سے پیسہ منگوا رہا ہے، چلے مان لیا کہ پیسہ منگوایا گیا اور وہ پیسہ سیاست میں بھی لگایا گیا۔ کیا یہ خطرناک ہے؟
یا جو پیسہ پاکستان سے لوٹا اور بوریوں میں بریف کیسوں میں بھر بھر کر لانچوں سے دبئی اور پھر یورپ منتقل کیا گیا، جو لوگ پاکستانی باہر رہ رہے ہیں وہ تو اب بھی عمران خان کی ایک کال پہ پیسے انہیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ معلوم ہے کہ باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی پاکستانی عمران خان کو پیسہ کیوں بھیجتا ہے؟ اگر آپ ہر اس شخص کے لیے پاکستان میں ہی ایسے وسائل بناتے کہ اسے اسی کے ملک میں کوئی نوکری ملی ہوتی، وہ کیوں باہر جاتا اپنی گلی محلہ اور اپنے شہر کو چھوڑ کر؟ یہی غصہ ہے ان لوگوں میں، وہ خیال کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کو بہتر کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ اسے فنڈنگ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر باہر سے کوئی بھی ایسا پیسہ جو غلط سائڈ سے اور غلط مقصد یعنی پاکستان کو نقصان کے لیے بھیجا گیا تو پھر پھانسی پہ چڑھا دے عمران خان کو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارڈ فلاپ کارڈ ہے، اس کارڈ سے بڑے بڑے کارڈ شو ہوئے اور وہ فلاپ ہو گئے، کیونکہ یہ سارا سسٹم اس کے خلاف، ادارے اس کے خلاف، 1 درجن سے زائد سیاسی پارٹیاں اس کے خلاف آ جا کے اس کے ساتھ صرف ایک قوم ہی تو ہے جس کی طاقت سے ان سب سے وہ بندہ لڑ رہا ہے۔ اچھا، وہ ایک کارڈ جو انہوں نے کھیلا تھا اس کارڈ پہ یہ لوگ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ توشہ خانہ کے کارڈ میں انہوں نے عمران خان کو پھنسانے کے چکر میں جب وہ خود پھنسنے لگے تو سب کے سب اس کیس سے بھاگ گئے۔ خان نے تو توشہ خانہ سے جو چیز لی وہ اس نے مکمل لیگل طریقے سے لی تھی، انہوں نے تو مفت یا 5% جتنی اماؤنٹ جمع کروائی اور لے گئے۔ جب خان نے کہا کہ توشہ خانہ کے سارے پچھلے ریکارڈ لے کر سارے کا سارا حساب کتاب کیا جائے، پھر ان کو چپ لگ گئی، یہ کارڈ بھی فیل ہو گیا، اور اب یہ فارن فنڈنگ کیس کا کارڈ بھی فیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر سے کہتا ہوں، اب اگلی باری سندھ کی ہوگی، زرداری جتنا کوشش کر لے، عمران خان کا اگلا قدم سندھ کی طرف بڑھے گا، اور یہ اپیل بھی ہے سندھ کے رہنے والوں کی۔ اس لیے زرداری ساری انویسٹمنٹ اس لیے تو کر رہا ہے کہ عمران خان سندھ کی طرف نہ بڑھ سکے۔